رزق کی ناقدری سے بچیے۔ شیخ عبدالحق مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ جب بھی مدینہ منورہ کی گلیوں سے گزرتے تو جو گری پڑی روٹی ملتی اٹھا لیتے۔ اس پر ایک مرتبہ فرمایا کہ جب اور جہاں بھی نعمت کی ناقدری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس نعمت کو واپس لے لیتے ہیں۔ یہ یہاں بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں اہل مدینہ کی پکڑ نہ ہو جائے، اس لیے میں جب بھی روٹیوں کے ٹکڑے اٹھاتا ہوں تو دعا کرتا ہوں کہ یا الہی، اگرچہ یہ لوگ ناقدری کرتے ہیں اور نادان بھی ہیں، مگر میں نے حتی الامکان قدر کرنے کی کوشش کی ہے، تو انہیں معاف کر دینا۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے والد ماجد حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر ملاقات کے لیے گئے ہوئے تھے۔ کھانے کا وقت آ گیا تو بیٹھک میں دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا گیا۔ کھانے سے فارغ ہونے پر والد صاحب دسترخوان سمیٹنے لگے تاکہ اسے کہیں صاف کر آئیں۔ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضرت دسترخوان سمیٹ رہا ہوں تاکہ اسے کسی مناسب جگہ پر صاف کر دوں۔ تو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولے، کیا آپ کو دسترخوان سمیٹنا آتا ہے؟ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کیا دسترخوان سمیٹنا بھی کوئی فن ہے جسے سیکھنے کی ضرورت ہو؟ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، جی ہاں، یہ بھی ایک فن ہے، اور اسی لیے میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو یہ کام آتا ہے یا نہیں۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے درخواست کی کہ حضرت پھر تو یہ فن ہمیں بھی سکھا دیجیے۔ تو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آئیے میں آپ کو یہ فن سکھاؤں۔ یہ کہہ کر انہوں نے دسترخوان پر بچی ہوئی بوٹیاں الگ کی، ہڈیوں کو الگ جمع کیا، روٹی کے جو بڑے بڑے ٹکڑے بچ گئے تھے انہیں الگ رکھا، پھر روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو برادے کی سی شکل میں پڑے رہ گئے تھے انہیں چن چن کر الگ اکٹھا کر لیا۔ پھر فرمایا کہ میں نے ان میں سے ہر چیز کی الگ جگہ مقرر کی ہوئی ہے، یہ بوٹیاں میں فلاں جگہ اٹھا کر رکھتا ہوں، وہاں روزانہ ایک بلی آتی ہے اور یہ بوٹیاں کھا لیتی ہے۔ ان ہڈیوں کی الگ جگہ مقرر ہے، کتے کو وہ جگہ معلوم ہے اور وہ وہاں سے آ کر یہ ہڈیاں اٹھا لیتا ہے، اور روٹی کے یہ بڑے ٹکڑے میں فلاں جگہ رکھتا ہوں، وہاں پرندے آتے ہیں اور یہ ٹکڑے ان کے کام آ جاتے ہیں، اور یہ جو روٹی کے بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں یہ میں چیونٹیوں کے کسی بل کے پاس رکھ دیتا ہوں اور یہ ان کی غذا بن جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کا رزق ہیں، ان کا کوئی حصہ اپنے امکان کی حد تک ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تھا ایک حقیقی اسلامی معاشرے کا وہ مزاج و مذاق جو قرآن و سنت کے دلکش رنگ میں ڈھلا ہوا تھا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے حساب رزق عطا فرمایا ہوا ہے، اس لیے اس کے چھوٹے چھوٹے اور تھوڑے تھوڑے حصوں کی ہمیں نہ صرف یہ کہ قدر نہیں ہوتی بلکہ بسا اوقات ہم اس کی بے حرمتی تک آمادہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی وقت خدا نخواستہ اسی رزق کی قلت پیدا ہو جائے تو پتہ چلے کہ ایک ایک ذرے کی کیا قدر و قیمت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نعمت کی ناقدری سے بچائے اور ہر نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔